السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک کا 18واں روزہ، یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہوتا ہے. تو بس دوڑے جا رہا ہے جی، 18واں روزہ آ بھی گیا. تو کل کا ویلاگ آپ لوگوں نے دیکھا، ذرا تھوڑا سا لیٹ اپڈیٹ ہوا بٹ ہو گیا الحمدللہ اپڈیٹ. آج غالیہ کی کہانی اسکول سے ہم شروع کرتے ہیں. نرسری پریپ تو نہیں یاد ہے، اتنا تو نہیں یاد، تو جہاں سے یاد ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. کلاس 3-4 سے، جیسے پہلے بھی بتایا، ناٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ، 33-34 نمبرز لے کے پاس ہونے والا بچہ، بیک بینچر، جو کہ کبھی بھی ہوم ورک کر کے اسکول نہیں گیا تھا. یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہوں گی جی میں بہت نہیں، کبھی ہوم ورک کر کے نہیں گیا تھا. اور وہ جب اسکول جاتی تھی تو یہ سوچتی تھی کہ اب جگاڑ کیسے لگانا، ٹیچر سے بچنا کیسے. اور بس اسکول ہوتا تھا. ابھی بھی اب آپ سے باتیں وہ نہ کر رہی ہوں نا تو یاد آ گیا کہ جب بریک ہوتی تھی نا، اسکول بریک سے تھوڑی دیر پہلے اسکول میں نا نان ٹکی کی خوشبو بڑی پھیل جاتی ہوتی تھی. وہ ابھی بھی وہ اروما آتا ہے کہ یار وہ کیا دن تھے. اور وہ ایک تھرمس ہوتی تھی پاس، جس میں امارو افزا گرمیوں میں بنا کے دے دیتی ہوتی تھی. میں اس پانی والی بوٹل کو فریزر میں رکھ دیتی تھی کہ وہ فروزن ہو جائے، جم جائے. اور اسکول کی پانی والی ٹینک سے ٹیپ کھول کر ہاتھ میں پانی لے کر وہ پینا. اور میرے اسکول کے گراؤنڈ میں بڑے بڑے سفیدے کے درخت ہوتے تھے. لاسٹ جو پیریڈ ہوتا تھا نا، اس میں مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی، لٹرلی نیند آ رہی ہوتی تھی. وہ پیریڈ جو ہوتا تھا اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں سو رہی ہوں. ایک ایسا بچہ جو کہ ایجوکیشن میں بیک بینچر، بٹ اسکول میں کوئی فنکشن ہے، اسکول میں فن فیئر ہے، اسکول میں کچھ بھی ہے، بس میں ادب ہے. اب تو شاید اسکولز میں نہیں ہوتا، تب ہمارے زمانے میں اسکول میں ہوتا تھا، جس میں ہر ایک مہینے کے بعد ایک سب لوگ جو تھے وہ گراؤنڈ میں بیٹھتے تھے، اسٹوڈنٹ سب، اور مختلف کلاسز، تقاریر اور نعت، حمد، نظم سب کرتے ہوتے تھے. اس میں سب سے آگے فرنٹ لائن پہ. تو اسی لیے ٹیچرز کا نا تھوڑا سا لاڈلا تھا، کہ ٹیچرز کو پتہ ہوتا تھا کہ نہیں یار جہاں کوئی نہیں کام آئے گا نا، وہاں غالیہ کام آ جائے گی. ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے نا، کیونکہ آج کل کے ٹیچرز کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جی جیسے جو ٹیچرز آج تک باتیں کرتے ہیں یا ڈائلاگ کرتے، نہیں. ہمارے ٹیچرز تو ہٹلر ہوتے تھے، بہت سخت. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو بچہ کھڑا ہے نا سامنے، یہ بہانہ کر رہا ہے ہم سے. آج کل کے ٹیچرز تو بیچارے بول بھی نہیں سکتے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ اتنی پابندیوں میں ٹیچنگ کر رہے ہیں. ہمارے ٹیچرز تو ان شارٹ گنڈے ہوتے تھے. ہم کلاس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم بول جائیں. لیکن تب غالیہ ان سے بات چیت کر لیتی ہوتی تھی، غالیہ ان کو باتوں میں لے آتی ہوتی تھی. یار بڑے دن ہوتے تھے وہ، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہماری ماں نے کہنا کہ یہ دن اچھے ہیں، فکر نہیں ہے. اور میں نے کہنا فکر، اتنی فکر ہوتی ہے، بہانے کرنے ہوتے ہیں، فکر تو ہوتی ہے. آج پتہ چلتا ہے نہیں، واقعی وہ دن اچھے تھے، فکر نہیں تھی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی. بس ایک اپنی دنیا تھی، اسی میں مگن تھے. صبح اسکول، گھر آتے ساتھ سو جانا، بیگ پھینکنا اور بس سو جانا، اٹھنا کھیلنا شروع ہو جانا، اور رات کو بیٹھ کے جو تھوڑا بہت پڑھ کے اور پھر ٹی وی دیکھ کر اور پھر سو جانا. اپنی زندگی ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں نا یہ برگرز، میکڈونلڈ، KFC وغیرہ نہیں ہوتے تھے. ہمارے لیے فینٹیسی ہوتی تھی سموسا، فرائی نان اور ایک جوبلی، گوگو پان مسالہ، یہ چیزیں ہوتی تھی. اور ہمارے لیے مجھے بھی یاد ہے کہ 1 روپے کے 2 گوگو پان مسالے ہوتے تھے. آپ لوگوں کو تو نہیں خیر پتا، لیکن جو میری ایج کے سب ہیں ان کو پتہ ہے. اور ہمارے لیے وہ بڑی فینٹیسی ہوتی تھی. ناز پان مسالہ، ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہوتی تھی. ہمارے لیے اہمیت
عیدی بہت رکھتی ہوتی تھی، عیدی کے وہ نئے نوٹ وہ سنبھال کے رکھنے تاکہ وہ بڑی عید تک ہم لے کے چلے، ان کو رکھنا، کتابوں میں مور کے پنکھ رکھنے، پھر اس میں کبھی کبھی چینی بھی رکھتے کہ یہ 2 ہو جائیں گے. اماں سے پیسے لے کر اپنا جیومیٹری باکس کمپلیٹ کرنا، اس میں ریزرز، پین، یہ وہ، تو اگلے دن اسکول جا کے سب کو دکھانا. ہمارے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا. ہمارے لیے چھوٹی عید کے کپڑے بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے. ہمارے لیے عیدیں ہوتی تھیں کہ ہم نے کپڑے خریدنے ہیں، ہم نے چیزیں لینی ہیں، اور عید کے دوسرے دن اماں ہم سے وہ چیزیں لے لیتی ہوتی تھی کہ یہ بڑی عید پہ بھی یہی کپڑے پہننے ہیں. حقیقت ہے. اماں کہتی ہوتی تھی نہیں ایسے نہیں کرنا، بڑی عید پہ بھی یہی کپڑے پہننے ہیں. اور اس کی اماں یہ بتاتی ہوتی تھی کہ بڑی عید پہ ابا قربانی لیں گے نا تو پیسے وہاں لگنے ہیں، تو ہم کپڑوں میں پیسے نہیں خرچ کریں گے. تو ہم نے بھی کہنا ٹھیک ہے، اس سے تو ایسی سی. تو ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ یہ سوٹ ایک دفعہ پہن لیا تو دوبارہ نہیں پہننا. نیور. اماں نے گھر والے کپڑے الگ رکھے انہیں، اور جیسے اماں کے ساتھ کئی مہمان گئے ہیں ابا کے ساتھ تو وہ 2-3 سوٹ الگ ہینگر میں انہیں. اور اماں نے جب کہیں لے کے جانا تو پہلے بتانا کہ وہاں جا کے آرام سے بیٹھنا ہے، بولنا نہیں ہے، باتیں نہیں کرنی فضول، اور کوئی بات نہیں پوچھنی. اور ہم نے جا کے نا جیسے زومبیز نہیں بیٹھ جاتے یوں کر کے بس ایسے بیٹھ جانا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس ہم کام کوائٹ. آج کل کے بچے تو موبائل پکڑ لیتے ہیں اور وہ گیمز کھیلنا شروع. ہم کہتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم کیسے ٹائم گزارتے تھے. ہم تو بس چپ کر کے بیٹھے رہتے ہوتے تھے. بہن بھائیوں کے ساتھ شرارتیں، بہت شرارتیں. گرمیوں کی دوپہر یاد ہے اماں نے کبھی سو جانا نا تو میں نے جو میری پرانی کاپیز ہوتی تھی نا وہ پھاڑ کے اور گڑیا کے چولہے میں وہ کاغذ رکھ کے آگ لگا کے اور برتن رکھ دینے اس میں کہ جی میں کھانا بنا رہی ہوں. اور جب اماں نے تھوڑی دیر بعد اٹھنا صحیح والی ڈانٹ پڑنی، صحیح والی ڈانٹ کہ بس اس کے بعد قتل ہے میرا، ایسے والی ڈانٹ. لیکن پھر بھی اثر نہ ہونا، ڈھیٹ بھی ہوتے تھے. پتہ نہیں تھا کہ زندگی اتنے امتحان لے گی. لگتا تھا بس لائف ایسی ہی چلے گی. چھوٹے ہوتے میں سوچتی تھی بس میں جلدی جلدی بڑی ہو جاؤں، میں اپنی مرضی سے کپڑے لوں، میں اپنی مرضی سے جیوں. ہم بچے ہیں نا، ہمیں ماما ڈیڈ ایسے کہتے ہیں. چھوٹے ہوتے نا ایک ایڈ آئی، مجھے نہیں پتا تھا اسٹیٹ لائف کیا ہوتی ہے، انشورنس مجھے نہیں پتا تھا. ہمارے اماں ابا ہمیں ایسے نہیں کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہم تمہیں بات نہیں، ہم نے خود ہی سمجھتے تھے. تو اس میں تھا کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہے. میں نے اپنی ماں سے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے بتایا کہ ایسے مطلب جو تھا سارا. تو میں رونے لگ گئی. میں ڈیڈ کے لیے دعائیں کی کہ اللہ جی میرے ڈیڈی کو کچھ نہ ہو، میرے ڈیڈی کو کچھ نہ ہو. مجھے آج بھی یہ بات یاد آتی ہے. گڑیا سے کھیلنا، جسے میں نے لاسٹ میں لاک ڈاؤن میں بتایا، کاٹن کینڈی کھانا، گول گپے کھانا، چورن کھانا. یہ ہم لوگ چورن اور گول گپے اماں سے چوری کھا لیتے ہوتے تھے، اماں کو نہیں بتاتے ہوتے تھے. جب نئی کلاس ہونی، نئی کتابیں، نئی کاپیاں آنی تو ان کو کور کرنا، خاکی کاغذ، براؤن پیپر. اس کو اب آج کل تو شاید نہیں کرتے بچے، لیکن ہم لوگ اس کو براؤن پیپر سے کور کر کے ان کو پلاسٹک کور کرتے تھے، تو اسٹکر لگاتے تھے، تو اپنا نام لکھتے ہوتے تھے. ہمارے پاس مارکرز ہوتے تھے. تب اخبار آتا تھا، اخبار جہاں. اخبار جہاں کا درمیان والا پیج جو ذرا کارڈ والا ہوتا تھا وہ میں نے پھاڑ لینا، اور پھر میں نے اپنے رجسٹرز پر اور اس پر وہ لگانا. ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا ٹی وی پہ میڈیا کیا ہے یا چیز نہیں، بالکل بھی نہیں پتا ہوتا تھا. ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا میڈیا. 9 سے 9:30 بجے تک ہمارے گھر میں پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا رات کو، کیونکہ خبر نامہ چل رہا ہوتا تھا. ڈیڈ اور اماں بڑے غور سے خبر نامہ سنتے ہوتے تھے. مطلب وہ خبریں ایسی ہوتی تھیں کہ جیسے اس پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے، اگر ہم بولے تو اس آگ میں تیل آ جائے گا اور اس کے بعد یہ آگ بھڑک جائے گی. اور ہم لوگ ایسے بیٹھ کے چپ کر کے وہ 9 سے 9:30. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے
ابھی جب آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ وہ 9 سے 9:30 بجے کا ٹائم لگتا تھا 3 گھنٹے, آدھا گھنٹہ نہیں ہے, 3 گھنٹے لگتا ہوتا. ذرا سا بولا کہ نا, بولا نہیں, خبریں. اب تو کیسی کیسی خبریں, کیسی کیسی باتیں بتائی نہیں کبھی, خود ہی برداشت کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں, 9th کلاس میں نا نمبر کم آ گئے, بہت ہی کم آ گئے مڈز میں. اب پتہ تھا کہ گھر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو ان دنوں میں نا انک ریموور ہوتا تھا. میں نے انک ریموور سے جو آپٹین نمبر تھے نا میرے, سارے ریموو کیے اور اپنی مرضی کے نمبر آگے لکھ کے اماں کے حضور شیٹ پیش کر دی. اماں بڑی خوش, اماں سب کو بتائیں, سب کو بتائیں, سب کو بتائیں. اس کے بعد جب اینول میں نمبر, مطلب اینول میں بہتر آگے کلیئر کر لی گئی, لیکن اماں کو حیرانگی یہ ہوئی کہ فزکس کیمسٹری میں مڈ میں 85-90 آؤٹ آف 100 اور اینول میں 40-45, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ڈاؤن ہو گیا بچہ. اماں نے مجھے پوچھے بغیر اماں اسکول آ گئی اور وہاں ہم پکڑے گئے. بس پھر کیا تھا, پھر جو گھر جا کے درگت بنی ہماری وہ تو ہمیں پتہ ہے. بہت سے کانٹ کی اپنی زندگی میں, لیکن بہت کچھ سکھایا ابھی ٹیچرز نے, بہت کچھ سمجھایا. میرے ٹیچرز مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے مجھ سے. حالانکہ میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن وہ مجھے بہت بہت انکریج کرتے ہوتے تھے. اسکولنگ جب میٹرک میں آئی نا تو بڑا دل ہوتا تھا, ہم سب فرینڈس بیٹھی ہوتی تھی نا, تو بڑا دل ہوتا تھا کہ جلدی جلدی کالج جائیں, کالج دیکھیں. جب کالج جائیں گے نا تو بس پھر اپنی ایک لائف ہوگی, اسکول والی لائف نہیں اچھی. اسکول میں تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کالج میں آئے تو پھر لگتا تھا نہیں اسکول بہتر ہے. تو بس چیزیں جو ہیں وہ اسکول میں اور بھی بڑا کچھ کیا. ابھی تو ایک بات بتائی آپ کو, اور آپ کو ایک بات بتاؤ, یہ جو ویلاگ ہے نا ڈیڈ ضرور دیکھتے ہیں, اور یہ آج اتنے سالوں کے بعد ڈیڈ کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا کانٹ کیا تھا. تو ہاں, بہت کانٹ کیے اسکول میں. ٹیچرز ہمیشہ پیار کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. ہمارے ٹیچر ہوتے تھے میتھ کے, اقبال صاحب. انہوں نے نا, ہم میٹرک میں تھیں تو جب ہمیں ایک بات بتائی کلاس میں کہ دنیا 4 چیزوں سے مل کے بنی ہے, جمع, تفریق, ضرب اور تقسیم. ہم نے کہا ٹھیک ہے, بنی ہوگی ضرب. یہ میں آپ کو کسی دن اگلے ولاگ میں بتاؤں گی کہ واقعی ان 4 چیزوں سے مل کے بنی. تو آج کا ولاگ کافی لمبا ہو گیا. آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اینڈ جاتے جاتے پھر وہی لائن, کیونکہ آہت کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں, اور ان کے بالکل پیچھے ابو بکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ بڑے بیٹے جی. ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن فار مور اپڈیٹس. آپ کا جو سبسکرائب کرنا ہے نا وہ مجھے حوصلہ دے رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے باتیں کروں. سو ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن فار مور اپڈیٹس. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور یہ کل جمعرات ہے, انشاءاللہ فرائیڈے یا سیٹرڈے کو ایک لانگ ولاگ پورے ڈے کا انشاءاللہ ضرور اپڈیٹ ہوگا. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ولاگز جو ہیں وہ پیرل اپڈیٹس ہوتے رہیں, آپ لوگ ان کو دیکھتے رہیں, ان پر اپنا پیار دیتے رہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنی سجیشنز بھی دیں کہ ہم اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور معذرت, پیچھے کچھ جو نوائسز آ رہی ہوتی ہیں, ان کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو آفس ٹائم ہوتا ہے, تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا بریک ٹائم چل رہا ہے تو میں کیوں نہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی چھوٹی سی ایک اسکول کی جرنی جو ہے وہ شیئر کرو. بہت شکریہ. فی امان اللہ.